الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سے متعلق آیات پر تبصرہ چل رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں منتخب ٹاپک پر منتخب کردہ آیات کے بارے میں درس قرآن عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے ترجمہ قرآن قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد مستند تفاسیر کی روشنی میں اس کی توضیح اور تفسیر ذکر کی جاتی ہے۔ مقصود قرآن عظیم کو اچھی طرح سمجھنا اور قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں اپنے لیے سامان ہدایت پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، مقصود ہیں۔ تو ہماری دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ اس پروگرام کو خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔ اسی طرح ہماری اکثر یہ گزارش رہی ہے کہ آپ جو اس وقت میں فارغ لوگ ہیں یا رات میں جیسے یہ ریپیٹ چلتا ہے، اس میں خاص طور پہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ اس کو دیکھیں، تاکہ آپ کے ذریعے بھی لوگ قرآن عظیم کے قریب آئیں اور قرآن کا براہ راست فیض حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ویسے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم قرآن عظیم کو خود کھول کر پڑھیں، پھر جس بھی تفسیر کو پڑھتے ہیں تو ریٹن میں اور اسپیچ میں بہت فرق ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے کے اندر لمیٹڈ لکھنا پڑتا ہے، اس کو زیادہ پھیلا نہیں سکتے ہیں، جگہ مختصر ہوتی ہے، اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک بیان چل رہا ہوتا ہے، ایک اسپیچ ہوتی ہے، ایک لیکچر ہوتا ہے، تو اس میں بیان کرنے والا اپنے بیان کو وسعت بھی دے سکتا ہے۔ اگر 10 پہلو وضاحت والے ہیں تو وہ 10 پر کلام کر سکتا ہے، جبکہ محرر یعنی تحریر کرنے والا ان 10 میں سے امپورٹنٹ 2-3 کو بس لے کے کرے گا، باقی 7 یا 8 پوائنٹس کو اس کو اس لیے چھوڑنا ہوگا کہ قلت جگہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر مزید باتیں اب شامل نہ کی جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سننے میں جو فائدہ ہے یقیناً وہ پڑھنے میں نہیں ہوگا۔ پڑھنے سے کہیں زیادہ فائدہ سننے میں ہوتا ہے، بشرطے کہ تفصیل سے اور مستند تفاسیر کی روشنی میں تفسیر کو بیان کیا جائے اور سنا جائے۔ آپ کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جو ان کی قوم نے نافرمانیاں کی اس پر مشتمل آیات کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے 26 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک نافرمانی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ قوم تھی کہ آپ بارہا سماعت فرما رہے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے پائے در پہ انعام نازل فرمائے۔ یہ قوم فرعونیوں کے تابع تھی، ان کو غلام بنایا گیا تھا، ان سے سخت ترین جبراً مزدوری اور کام لیا جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کمال ہے کہ ان کو اس ظالم سے نجات عطا کی گئی۔ یہ سب سے بڑا انعام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کے درمیان مبعوث کیا جانا، یہ ایک اور بہت بڑا انعام۔ پھر آسمان سے ان کے لیے من اور سلوہ کا نازل ہونا، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھنے ہوئے بٹیر ان کے پاس آتے تھے، اور اسی طریقے سے انہیں بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا جو ان کے پاس بھن کر آیا کرتا تھا، اور اسی طرح ایک مشروب تھا جو آسمان سے پتیوں پر، جیسے شبنم پر پتیاں ہوتی ہیں ایسا وہ اترتا تھا، اور اس کو یہ پیتے تھے تو اس سے طاقت بھی آتی تھی، خوش ذائقہ بہت تھا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے بچانے کے لیے ان کے لیے 12 راستے دریا سے نکالے۔ پھر جب پیاس محسوس ہوئی تو آپ نے عصا مبارکہ مارا اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کون سا ایسا انعام تھا جو ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ عزت، بزرگی، حکومت، مال، متاع، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمت عطا فرما دی، لیکن انسان ہے، یہ بسا اوقات اپنی اوقات کو بھول کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کثیر انعامات کو فراموش کر کے وہی گندی روش پہ چلے گا، بات وہی نفس اور شیطان کی مانے گا، اور اس طرح اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر اور بسا اوقات ذلیل کروا لیتا ہے، جس طرح بنی اسرائیلیوں نے اپنے آپ کو بارہا کروایا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ ہے ملک شام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جبارین کچھ لوگ ہیں جو بڑے لمبے چوڑے ہیں، وہ اصل میں قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے، عمالقہ قوم تھی، وہ عمالقہ کہلاتے تھے،
کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے اور مسلمانوں کو وہاں پر بسایا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت کالب اور یوشع بن نون کو بھیجا کہ آپ دونوں جا کے ذرا جاسوسی کر کے آئیں اور بتائیں کہ وہاں پر کیا ہے۔ یہ جا کر گئے، معلوم کر کے آئے اور بتایا کہ بہت ہی سرکش اور لمبی چوڑی قوم ہے اور بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں کو کمزور پایا ہے، یعنی اگر ہم حملہ کریں گے تو امید ہے کہ زیادہ دیر تک وہ ہمارے مقابلے پر رہ نہیں سکیں گے، کیونکہ بہادری حقیقتاً یہ قلبی کیفیت کا نام ہے۔ یہ جسم کے چوڑے ہونے سے، لمبے ہونے سے نہیں ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک جرأت ہونی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ بڑی لمبی چوڑی قوم ہے اور اگر ہم دروازوں سے داخل ہوں گے تو فتح یاب ہو جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کا جو نقشہ سماعت فرمایا تو آپ سمجھ گئے کہ اگر بنی اسرائیل کے سامنے بعین ہی اس کو ذکر کر دیا گیا تو یہ بنی اسرائیلی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب یہ یوشع بن نون اور کالب رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بیان کر رہے تھے تو وہاں کچھ لوگ ایسے کھڑے تھے جنہوں نے اس کو سنا اور جا کے بنی اسرائیلیوں میں سب یہ باتیں بیان کر دیں۔ تو اس وقت آپ کی قوم میں تقریباً 7 لاکھ افراد تھے اور وہ تمام کے تمام منکر ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ اس قوم کے سامنے نہیں چلیں گے کیونکہ بڑی خطرناک قوم ہے۔ لاکھ ان کو سمجھایا گیا، یوشع بن نون اور کالب رضی اللہ تعالی عنہما نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور حتیٰ کہ یہ کہا جیسے کہ میں نے بتایا تھا، قالو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم اس وقت تک اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم اس میں موجود ہے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، تو آپ اور آپ کا رب جائیں اور آپ دونوں ہی قتال کریں، جنگ کریں، ہم تو نہیں جاتے ہیں۔ انہا ہنا قاعدون، ہم تو اس مقام پر بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی نافرمانی، آپ اندازہ کریں کہ اتنے انعامات ملنے کے باوجود اس قسم کی سرکشی اور نبی کو اس طرح جواب دینا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر مقابلہ کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے مقابلہ کرنے کی، یہ بہت ہی شدید قسم کا معاملہ تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ تعالیٰ میں تو فقط اپنا اور اپنے بھائی کی ذات کا ہی مالک ہوں، یعنی ہمیں اس پر اختیار ہے۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان فاصلہ فرما دے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یعنی ملک شام کی مقدس زمین۔ یتیہون فی الارض، یہ بقیہ زمین میں حیران و پریشان گھومتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ آپ اس فاسق قوم پر افسوس نہ کیجئے۔ اس میں چند باتیں بہت ہی توجہ طلب ہیں۔ ایک، جب بنی اسرائیل نے منع کیا تھا اس وقت یوشع بن نون اور کالب رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ایک نصیحت کی تھی، وہ اللہ نے دیکھیں بیان فرمائی تھی، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا 2 مردوں نے ان لوگوں سے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل، کہ ادخلوا علیہم الباب، کہ تم دروازے سے شہر کے اندر داخل ہو، فاذا دخلتموہ، پس جب تم داخل ہو جاؤ گے اس قوم پر، فإنکم غالبون، تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، وعلی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی پر ہی، فتوکلوا، تم بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پر توکل و بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے، اس سے بڑے بڑے کام حل ہو جایا کرتے ہیں، اور اللہ والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بہت اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا، اور بھروسے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش اور کام کو، تدبیر کو، ذہن کے استعمال، عقل کے استعمال کو بالکلیہ ترک کر دیں، بلکہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن اس کے نتیجے، مآل اور رزلٹ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیا جائے کہ اچھا ہو یا برا، بس کوئی بات نہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے۔ یہ توکل کا معنی ہے۔ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوشش کو ترک کر دیا جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متوکل ہیں، توکل فرمانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی کے کسی بھی شعبے میں نظر نہیں آتا کہ آپ نے ظاہری اسباب کو ترک کر دیا ہو۔ پہلے آپ تجارت فرماتے رہے روزی حاصل کرنے کے لیے، پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے، یعنی مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے خاص طور پہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا، باقی مجاہدین وغیرہ میں اور دیگر چیزوں میں تقسیم ہوتا تھا، تو 5واں حصہ آپ کا اس طرح تھا۔ یہ بھی ایک کسب کی صورت تھی۔ اسی طرح اپنی ازواج مطہرات کے لیے نان نفقے کا انتظام کرنا، جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو تمام آلات و اسباب کو تیار کر لینا اور جنگی تدابیر باقاعدہ اختیار کرنا، یہ تمام معاملات آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، سیرت کے واقعات اٹھا کے پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ایک سلیقہ اور قرینہ عطا فرما دیا کہ ترک اسباب یہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور چھوڑ دینا، اس کا نام توکل اور بھروسہ ہے، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ ایک غریب مظلوم ہے، کسی ظالم کے چنگل میں پھنس جائے، ایک بہن ہے وہ کسی گھر میں ایسی ہے کہ ان کے رشتہ دار اور دیگر لوگ یا سسرال والے بالفرض ان پہ ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ان کے خلاف مجتمع ہو رہے ہیں، یا جادو ٹونے کے اسباب ایسے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑی امداد فرماتا ہے۔ ایسی بعض لوگ آفس میں ہوتے ہیں، آفیسز میں، فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، تو گروپنگ ہو جاتی ہے، اور بعض بیچارے جو اچھے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو نکمے قسم کے ہوتے ہیں، ان کے خلاف ایک محاذ آرائی کر لیتے ہیں، اور اس شریف آدمی کو اپنی نوکری خطرے میں محسوس ہونے لگ جاتی ہے، جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ کوشش جاری رکھیں، لیکن نتیجے کے سلسلے میں اللہ پہ کامل بھروسہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم نوازی فرمائے گا، اور بالکل نتیجہ اسی کے دست قدرت میں ہے۔ لیکن یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ توکل کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، یعنی نتیجے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھروسہ کرے گا تو رزلٹ اس کی مرضی کے موافق ہی آ جائے گا، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے غزوہ احد میں، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جب ہم بھروسہ کریں گے تو ضرور رزلٹ پہ ہماری مرضی کے موافق آئے گا، اور تمام جو دشمن ہیں وہ منہ کی کھائیں گے، اور جتنے بھی ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ انسان اگر ناشکری میں مبتلا ہو، توکل نہ کرے، تو یہ ایک الگ جرم ہے، اور اگر وہ یہ الگ ایک جرم ہے، اور اگر وہ توکل و بھروسہ کر کے پھر رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس توکل بھروسہ کرنے پر ایک انعام علیحدہ ہے، اور پھر نتیجہ مرضی کے خلاف آیا، اس پہ صبر کرنے کا انعام ایک علیحدہ ہے۔ ہاں، اگر مرضی کے موافق رزلٹ آ جاتا ہے تو توکل کرنے کا ثواب بھی ملا، اور یہ جو آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ آ گیا، یہ اللہ کا ایک اور مزید انعام تصور کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ ہمیشہ اکابرین کی سنت رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون اور کالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 4 نفوس قدسیہ نے وہاں پہ پھر جنگ فرمائی اور فتح یاب ہوئے۔ کامل اللہ پہ بھروسہ انسان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتا ہے کہ جو قوت پھر بہت ساری طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کر دیتی ہے، اور انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے، خودکشی کے بارے میں نہیں سوچنا شروع کر دیتا۔ اسی طریقے سے اس کا باطن اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً شکست اور ہار کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک جہد مسلسل کا جذبہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ جب مسلسل کوشش کی جائے تو ایک چھوٹی سی چوٹی بھی کامیاب ہو جاتی ہے، تو انسان تو بہت بڑی ایک طاقت ہے، تو وہ کیوں نہیں کامیاب ہوگا؟ اس لیے بھروسہ بس اللہ تعالیٰ پر کامل رکھا جائے، توجہ اللہ کی طرف رکھی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ آپ اور آپ کے رب جا کے کلام کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان نفس و شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو یہ بدتمیزی رکتی نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ظاہر ہوتی ہے، پھر حقوق العباد میں کوتاہی ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد نفس و شیطان چھوڑتے نہیں بلکہ ایمان کی بربادی کا سامان کرنے کے لیے اس کو آگے اکساتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف بھی انسان بغاوت پر اتر آتا ہے۔ جیسے کہ اس معاشرے میں آپ جاہل قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے، اور جاہل قسم کے محررین کو بھی دیکھیں گے کہ وہ ایسی تحریریں لکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، یعنی یوں کہ جیسے مثال کے طور پر رزق نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ پر ہی
اعتراض کر ڈالا، یہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تمہیں رزق کیوں نہیں عطا فرما رہا، اس قسم کی چیزیں جب لکھی جاتی ہیں یا بولی جاتی ہیں تو دوسرے بھی اس کا اثر قبول کرتے ہیں، اور اس طریقے سے معاشرے میں ایک بہت ہی بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بارے میں بھی غور و تفکر کریں کہ جب انسان نفس و شیطان کی اطاعت شروع کر دیتا ہے تو یاد رکھیں نفس و شیطان کبھی بھی ہمارے ایمان کو ضائع کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ مسلسل پیچھے لگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان کے ایمان کی بربادی کا سامان کر دیا جائے، لہٰذا اکساتے ہیں۔ پہلے تو نمازیں چھڑواتے ہیں، پھر روزے بھی گئے، قرآن پاک کی تلاوت تو بہت دور کی بات، ماں باپ سے بدتمیزی کروانا، اپنے ٹیچرز سے بدتمیزی کروانا، علماء اور مفتیان کرام کا مذاق اڑوانے کی ترغیبیں دینا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی تعجب والی بات اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا نہیں ہے تو وہ یہ سوچے گا ضرور کہ یار یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے خلاف کوئی بغاوت کروں، ان کی شان میں گستاخی کروں۔ لیکن یہ اپنے بارے میں اس طرح سوچنا یہ خوش فہمی بھی بن سکتا ہے، غلط فہمی بھی بن سکتا ہے، کیونکہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی پہلے بہت اللہ سے ڈرتے تھے، اس کے رسول سے ڈرتے تھے، آہستہ آہستہ ہی طبیعت میں چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی بڑی غیر محسوس انداز سے آتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور تبدیلی ہو جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں ہرگز نہ رہیں کہ جو لوگ اس قسم کی بدتمیزی کرتے ہوں یا گناہوں میں بہت زیادہ دلیر ہوں، تو ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ انسان خود بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یوں ہی گناہوں کی کثرت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان سے بتقاضۂ بشریت اگر خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہو، ورنہ یقیناً شیطان آہستہ آہستہ اور یا پھر اچانک کوئی جیسے گھر میں کرائسس آ جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے، دکان میں آگ لگ گئی، ڈاکہ پڑ گیا، ایسے نازک موقع پہ جب کہ بہت بڑا انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ طیش میں لا کے، غصے میں لا کر زبان سے کچھ نکلوانا چاہتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے، اور اس طرح انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی آپ غور سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے بھی کہلوایا، گویا کہ آپ نے عرض کی تھی کہ اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے نفس کا مالک ہوں، تو فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق کروا دے، جدائی کروا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے موسیٰ آپ اس فاسق قوم پر حزن و ملال میں مبتلا نہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو نافرمان لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے احکام سے روگردانی کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھانا چاہیے، پیار محبت کا ثبوت دینا چاہیے، لیکن جب وہ سرکشی پہ، سخت سرکشی پہ اتر آئے تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس وقت ان سے قطع تعلق کرنا بالکل شرعاً جائز ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قطع تعلق کے لیے باقاعدہ عرض کی یا رب کریم ان کے ہمارے درمیان جدائی کروا دے، اور پھر 40 سال تک قطع تعلق بھی رہا۔ یہ وہ بنیاد ہے قطع رحمی کی، قطع تعلق کی، کہ جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی دوست سے جدا ہو رہے ہیں، رشتہ داروں سے جدا ہو رہے ہیں، اپنی دوستی، رشتہ داری، میل ملاپ ختم کر رہے ہیں، اس کی بنیاد یہی چیزیں ہونی چاہیے، یعنی اول تو ایک اصولی چیز اللہ کی رضا، اور اگر آپ فروعی طور پہ لیں، جزیات کے طور پہ لیں، ایک ایک کر کے لیں، تو مثلا اگر کوئی شخص ہے بد مذہب ہو گیا ہے، اس کے عقائد اسلام سے متصادم ہیں، ٹکراتے ہیں، بہت ہی غلط عقیدے اللہ کی ذات سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، آسمانی کتابیں، جنت دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، اور یہ تمام امور آخرت، ان کے بارے میں اس کے نظریات تبدیل ہو چکے ہیں، تو اولاً تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن جب کوئی اپنی برائی پہ، اس غلط عقیدے پہ اصرار کرے تو پھر حکم یہ ہے کہ قطع تعلق، بالکل ہر قسم کا اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا لازم ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ لے کے چلیں گے، لیکن اگلے پروگرام